السلام علیکم جی. ڈبلیو آئی ٹاکس کی سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم نے دن میں ایک آپ کے لیے چھوٹی سی کہانی جو تھی اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی, اور وہ کہانی تھی وہی جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں, کچھوا اور خرگوش کی. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے اس کہانی کے پہلے ایپیسوڈ کے بعد کہ جس کا نتیجہ تھا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس, ایک دوسری ایپیسوڈ ہوئی, ایک دوسری ریس ہوئی, اور کیسے خرگوش جو تھا اس نے وہ مقابلہ ایک ایک سے برابر کر لیا. اب اس کہانی کا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے وہ بہت مزے کا ہے. ہوا یوں کہ دونوں ریس ختم ہونے کے بعد ایک ریس کچھوا جیت گیا, ایک ریس خرگوش جیت گیا. اب یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ دونوں میں سے کون سا تیز جانور ہے. اب اس کے لیے وہ دونوں ایک تیسرے فریق کے پاس چلے گئے, اور وہ تیسرا فریق جو انہوں نے چنا وہ سانپ تھا. اور سانپ سے جا کے انہوں نے کہا کہ یہ روداد ہے, یہ قصہ ہے, ہم 2 مرتبہ ریس لگا چکے ہیں, ایک مرتبہ کچھوا جیتا ہے, ایک مرتبہ خرگوش جیتا ہے, ہم دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت تیز بھاگنے والے ہیں, تو آپ فیصلہ کر دیجئے کہ ہم دونوں میں سے کون سا جو ہے وہ زیادہ تیز ہے. اب سانپ نے ان دونوں کی کہانی سنی اور بڑی مزے کی بات کہی. سانپ نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی اپنی جگہ پہ بہت تیز ہوں گے, لیکن مجھ سے دونوں ہی تیز نہیں ہیں. دراصل میں تم دونوں سے تیز بھاگ سکتا ہوں. اب یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس میں ان کا مقابلہ ایک تیسرے فریق کے ساتھ تھا کہ جس کے لیے انہوں نے سوچا نہیں تھا. اب انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ کچھوا, خرگوش اور سانپ ہم تینوں مل کے ایک ریس لگاتے ہیں, اور اس ریس کے اختتام پہ جو جیت جائے گا اس کو ہم مان لیں گے کہ وہ سب سے زیادہ رفتار اس کی ہے. لیکن اس میں ایک تبدیلی یہ کی گئی کہ اس دفعہ ریس جو ہے وہ نئے روٹ پر ہوگی. وہ ٹریک جس پہ پہلی 2 ریسیں ہو چکی ہیں اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا. تینوں فریق اس بات پہ متفق ہو گئے. اب ریس شروع ہوتی ہے جناب, اور جب ریس شروع ہوئی تو سانپ جو تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ رینگنا شروع کیا اور بہت جلدی سے فاصلہ طے کرنا شروع کر دیا. اور ایسے میں جو کچھوا تھا وہ چھلانگ لگا کے خرگوش کی پیٹھ پہ چڑھ گیا, اور خرگوش نے لمبے لمبے جمپس لینے شروع کر دیے, اور انہوں نے جلد ہی اس سانپ کو کراس کر لیا. لیکن کہانی میں ایک ٹوسٹ. یہ کیا, اچانک سامنے ایک دریا آ گیا, کیونکہ جس نئے راستے کا انتخاب کیا گیا تھا اس نئے راستے میں ایک دریا بھی تھا. اب جیسے ہی دریا آیا خرگوش وہاں پہ جا کے رک گیا, تو کچھوا فوراً سے پیٹھ سے نیچے اترا اور اس نے خرگوش سے کہا کہ اب تم میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ, اور وہ یوں دریا میں تیرنا شروع کر دیا. تیرتے تیرتے دریا کو کراس کیا, اور دریا کے پار اترتے ہی ایک مرتبہ پھر کچھوا جو تھا وہ نیچے اترا اور خرگوش کی پیٹھ پہ سوار ہو گیا, اور خرگوش نے جمپ لگانے شروع کیے. اس سے پہلے کہ سانپ فنیشنگ لائن کے کہیں پاس بھی آن پہنچتا, وہ اس لائن کو کراس کر گئے, اور اس طرح سے ان دونوں نے یہ ریس جیت لی, سانپ کو مات دے دی. اب یہ جو 3rd ایپیسوڈ ہے یہ اتنا کچھ ہمیں زندگی میں سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو وہ جو لاجک ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں وہ صحیح ثابت ہوتی ہے کہ جب تک وہ دونوں اکیلے مقابلہ کر رہے تھے مشکل تھا, دونوں نے مل کے سانپ کو شکست دے دی. سو 1 اور 1 11 اتفاق میں برکت ہوتی ہے. اور اگر آج کل کی دنیا میں اس کو دیکھا جائے تو بہت بڑی کمپنیز جو ہیں جب وہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہو تو وہ 2 کمپنیز مل کے اکٹھی ہو جاتی ہیں, جس کو جوائنٹ وینچر یا مرجر کہتے ہیں. سو وہ بھی اسی ایک اسٹریٹجی کی ایک قسم ہے. اور ان سب سے ہٹ کے جو ایک خاص بات میں آپ سننے والوں سے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب میں کوئی ایک ایسی خوبی ہوتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہوئے مقابلہ جیت سکتے ہیں. مان لیجئے کہ آپ گفتگو بڑی اچھی کرتے ہیں, سو شاید کہیں نہ کہیں ایسا آپ کو کیریئر چوز کرنا ہے جس میں آپ باتیں زیادہ کر سکیں, اپنے الفاظ سے دوسروں کو امپریس کر سکیں. مارکیٹنگ میں چلے جائیے, بڑا اچھا فیلڈ ہے, لائر بن سکتے ہیں. یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بھئی آپ کی خاص مہارت یہ ہے کہ بہت سکون سے جم کے بیٹھ کے کسی ایک جگہ پہ کام کرنا, اور خاص طور پہ اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات ہو تو بھائی IT کا فیلڈ آپ کے لیے مناسب رہے گا. آپ ایک بہت اچھے فائنینشیل انالسٹ یا اکاؤنٹنٹ بھی ہو سکتے ہیں. یا یوں کہہ لیجیے کہ آپ بہت زیادہ انالیٹیکل ہیں تو انویسٹیگیٹو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپ کے لیے اوپن ہیں, آپ کو اس میں اپنے کیریئر کو پرسو کرنا چاہیے. اور ان سب باتوں کے علاوہ ایک اور مزے کی بات ہے, کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا زندگی میں کامیاب ہونے کی, بہت سی اسٹریٹجیز لگا رہے ہیں, بڑے مختلف قسم کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اف یو کانٹ ون دا بیٹل
ٹرائی ٹو چینج دا بیٹل فیلڈ. سو وہ میدان جنگ جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یار اگر اس رستے سے میں جاؤں گا تو شاید کبھی بھی جیت نہیں سکتا. ہاں اگر رستہ تبدیل کر لیا جائے, اسٹریٹجی تھوڑی سی چینج کر لی جائے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے کامیابی مل جائے. سو ہم سب کو اپنی سکلز ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, ہم سب کو اپنی اسٹریٹجیز کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اور بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے. یقیناً کامیابی مل سکتی ہے. سو آج کی یہ جو سیکنڈ ایپیسوڈ تھی اس کا تو ہوا اختتام, بٹ فکر نہ کیجئے, ہمارے پاس بہت کچھ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو, اور 2-3-4 ایسے جو ہیں وہ ریکویسٹ بھی آ چکی ہیں مختلف ٹاپکس کے حوالے سے کہ ان پہ ضرور بات کیجئے. سو ان قریب جو اپ کمنگ ایپیسوڈز ہوں گی اس میں ان کا بھی تذکرہ ہوگا. مین وائل آپ پیج کو شیئر کرتے رہیے, دوستوں کے ساتھ معلومات بانٹتے رہیے, اور آپ کو یہ ہماری ساری گفتگو کیسی لگتی ہے اس کے بارے میں اپنے کامنٹس کرتے رہیے گا. پیج کو لائک کیجیے گا, اور خاص طور پہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور آپ سبسکرائب کر لیجئے, تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے. میں وقاص یوسف چاہوں گا آج کے لیے آپ سے اجازت. بہت شکریہ. اللہ حافظ.